دنیا میں ہمارے اوپر جب استاد محترم ہے ان کے ڈنڈے کی پرواہ ہمیں زیادہ ہوگی. اللہ کی ذات چونکہ ڈنڈا لے کے ہمیں نظر نہیں آتی، جبکہ قرآن کے اندر پوری باتیں بتائی گئی ہیں، ہر چیز کے عمل کا اظہار بتایا گیا، رد عمل کیا ہوگا. یو ول ڈو دس، یو ول بی گیٹنگ دس. آپ یہ کرو گے، ٹیٹ فار ٹیٹ ہوگا. جب تک آپ اس دائرے سے باہر ہیں، اگر آپ اس دائرے میں لوٹ آئیں، بارش کے موسم میں دوبارہ سے آپ کھڑے ہو جائیں، چھتری کو پیچھے کر دیں، آپ کا وجود جو ہے باران رحمت کے ساتھ گیلا ہو جائے گا. تو اگر میں اپنے کانوں کو ہی بند کر دوں، اب ان کے ساتھ آپ ملا کے دیکھیے گا کہ فاسق بندے کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ اس کے کانوں پہ بھی ڈاٹ پڑ جاتے ہیں، پردے پڑ جاتے ہیں، اس کی آنکھوں کے اوپر بھی غشاوہ پڑ جاتا ہے، اس کے دل کے اوپر بھی پردہ پڑ جاتا ہے. اور قیامت کے دن اس کو اندھا کر کے اٹھایا جائے گا، وہ کہے گا میری تو آنکھیں تھیں، میرے تو کان تھے، یہ مجھے کیا ہوا؟ تو اس کو پھر جواب ملے گا، آنکھیں تھیں دیکھتے نہیں تھے، کان تھے سنتے نہیں تھے، تم زبان تھی تم کلمہ حق بیان نہیں کرتے تھے. یہ بات سمجھ گئے؟ تو اس فسق کو یہ اتنا آپ سمجھ لیں، اس کو ہم نے اتنا نارملائز کر دیا ہے، ہم سمجھتے ہیں یار اٹ جسٹ نتھنگ. فسق کا مطلب باہر نکل جانا، ہمیں واپس لوٹ کے جانا ہے اللہ کی حدود میں. اور میں اسی وجہ سے زیادہ بلیو کرتا ہوں کہ جس شخص کے اوپر اللہ کا قانون چلتا ہو، جس کو اللہ اور اللہ کے رسول کا ڈر ہو صلی اللہ علیہ وسلم، اس شخص کو پھر ظاہری بات ہے اس کے اندر بہت سارے خوبصورت پہلو نظر آئیں گے. اس کے اخلاق کے اوپر ہم ٹرسٹ کر سکتے ہیں، اس کے اوپر ہم ٹرسٹ کر سکتے ہیں. لیکن میں نے یہ بھی چیزیں نوٹ کی ہیں، میں آپ کو بتا رہا ہوں، یورپین ممالک کے اندر سسٹم انہوں نے ڈیولپ اس طریقے سے کیا، وہاں پہ ڈنڈا جو ہے وہ آہستہ آہستہ انہوں نے مینیمائز کیا، لوگوں کے اندر ایک تربیت کی، ان کو شعور آ گیا، ان کو شعور دے دیا گیا ہے. اب وہ اس سسٹم کو فالو کرتے ہیں چونکہ انہیں پتا ہے یہ سسٹم ان کی فلاح و بہبود کے لیے. ہمارے معاشرے میں آج کے دن تک جب یہ میں بات کر رہا ہوں، ڈنڈے کا کلچر ہے، ہمارے ہاں تشدد ہے، ہر چیز ڈنڈے سے سکھائی جاتی ہے. میں نے بتایا بڑی دہائیاں لگی ہیں، بڑی محنت کے ساتھ ہم ڈنڈے کے زور پر ایک دوسرے کو زندہ رکھنا چاہتے ہیں، ہم ڈنڈے کے زور پر ایک دوسرے کو صراط مستقیم پہ رکھنا چاہتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ ہمارے اسکولوں کے اندر آپ دیکھیں ڈنڈا چلتا ہوا آ رہا ہے. ہماری گلیوں محلوں میں جس کے پاس زیادہ مائٹ از رائٹ، جس کے پاس قوت زیادہ ہے، جس کا ڈنڈا زیادہ تگڑا ہے، اس کا حکم زیادہ مانا جاتا ہے. اللہ اور اللہ کے رسول کو کون پوچھتا ہے؟ لیکن ان علاقوں میں میلاد بھی ہوگی، ان علاقوں میں بڑی بڑی مجالس ہوں گی، بڑی بڑی مجالس ہوں گی، اور اس میں وہ شریک ہوں گے، وہ فنڈ ریز کر رہے ہوں گے جن کے اوپر اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم کی ذرا سی بھی ان کو پرواہ نہیں ہے. یہ بات سمجھ کے یہ بڑا کڑوا سچ ہے. میں نے آپ کو بتایا یہ کڑوی گولیاں جب تک ہم نہیں کھائیں گے، میں نے آپ کو پہلے سیشن میں بھی کہا تھا، کرتے رہیں 15-20 سال اور گزار دیں، 40 سال گزار دیں، 1,24,000 پیغمبر آئے گزر گئے، یہ بھی گزر جائے گا دور. بہت تھوڑی تعداد. اور میرا جو مخاطب ہے، جو میں جن کو ایڈریس کرنا چاہتا ہوں، میں دعا بھی کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس قلیل تعداد میں شامل فرما دے جن کے اوپر اللہ اور اللہ کے رسول کا پورا حکم چلتا ہو، اور پھر ہماری جانوں سے زیادہ نبی پاک علیہ السلام ہمیں عزیز ہو جائیں. آسان نہیں ہے یہ بات. سورۃ الاحزاب کے اندر بالکل ابتدائی آیتیں ہیں. مومنین کے لیے نبی پاک علیہ السلام کی ذات مومنین کی جان سے زیادہ اولا ہے، افضل ہے. اس سے بڑا حکم ہے کوئی؟ فاروق شاہ کی جان اس کو بڑی عزیز ہے. یہ بات سمجھیں، میں اپنی جان کے سروائیول کے لیے، سروائیول آف دا فٹس کے چکر میں پڑ جاؤں، لیکن نبی پاک علیہ السلام مجھے اپنی جان سے زیادہ عزیز نہ ہوں، پھر کاہے کا ایمان بھائی، پھر کاہے کا ایمان. کہنے کی حد تک تو کہہ سکتے ہیں نا، فاروق شاہ جی کا کیا ہے، کہنے کی حد تک کہہ دے، باتیں کرنی ہے. بھائی صاحب اس آیت پہ غور کیجئے گا. اگر آپ نے فسق سے بچنا ہے، محبت کی طرف آ جائے. محبت انسان کو دائروں سے باہر نہیں نکلنے دیتی، یہ بات ذرا سمجھیے گا. محبت سے جڑا ہوا رشتہ انسان کو آزادی کے ساتھ اطاعت کرنے کی طرف لے جاتا ہے. ڈنڈا وہیں پہ چلتا ہے جہاں محبتیں نہ ہوں. یہ بات سمجھ گئے؟ ڈنڈا وہیں پہ کامیاب ہوتا ہے جہاں محبتیں نہ ہوں. یا اس کو الٹ کے پڑھ لیں کہ محبتوں کا خاتمہ کرنا ہو تو ڈنڈے کا قانون جو ہے اس کو لاگو کر دیں. پھر ڈنڈے کے زور پہ جو چلتا ہے وہ ڈنڈے کے زور پہ چلتا ہے. 6 لائنیں بنی ہوئی ہیں، رش پڑا ہوا ہے ایک دوسرے کے ساتھ، ایک پولیس والے صاحب آئیں گے، ڈنڈا ہاتھ میں پکڑا ہوا ہے، لائن سیدھی ہو جاتی ہے.
پتہ کہ ان کی لائن سیدھی ہو جاتی ہے. ہم جیسے مسلمانوں کی جو کہتے ہیں کہ صراط مستقیم ہے دین، ہمیں صراط مستقیم وہاں سے ڈر نہیں ہے اس کا. کہتے ہیں، ہم مانتے بھی ہیں زبانی، لیکن اپنے اپنے کلیجے پہ ہاتھ رکھ کے تو آپ دیکھیں گے تو پھر آپ کو میری آنکھوں میں سے وہ جو کرب ہے وہ نکلتا ہوا، میں اس لیے کیمرے میں دیکھ کے یہ بات آپ کو کرتا ہوں کہ آپ کو وہ درد بھی آپ دیکھ سکیں. ہمیں اتنا بھی نہیں ہے، میں آپ کو سچ بتا رہا ہوں، ہمیں اللہ کا اتنا بھی ڈر نہیں ہے جتنے گاؤں کے ایک مزارے کو، ایک عام آدمی کو چودھری صاحب کا ہے. نہیں ہے ہمیں اس کو مان لینا چاہیے. ہو سکتا ہے اسی سے بہتری ہو جائے، ہو سکتا ہے اسی سے بہتری ہو جائے. یہی وجہ ہے ہمارا ایمان جو ہے وہ کمزور ترین سطح پہ چلا جاتا ہے کہ ہم جو کہتے ہیں وہ کرتے نہیں. ہم جو کہتے ہیں وہ کرتے نہیں. ہمیں ڈر کسی اور چیز کا ہے. ہم کہتے ہیں میں بڑا اللہ کو ماننے والا ہوں، نبی پاک علیہ السلام پہ میرے لیے بھی بڑا آسان ہے یہ کہہ دینا کہ میرے ماں باپ آپ پہ قربان ہوں. بہت آسان ہے، لیکن مجھے سوچنا ہوگا کہیں میں فاسق تو نہیں ہو گیا ہوا. چونکہ جب انسان فاسق ہو جاتا ہے نا، حدود سے نکل جاتا ہے، تو ظاہری بات ہے پھر اس کو حدود سے نکال دیا گیا. یہی وجہ ہے کہ یہ آیت میں نے پچھلے سیشن میں بھی پڑھی اور اس سے پچھلے میں، وَلَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَتِ اللَّهِ، اللہ کی رحمت کا ایک دائرہ ہے، اس دائرے سے باہر مت نکلو. اس دائرے سے باہر مایوسی ہے، اس دائرے سے باہر ابلیس بیٹھا ہوا ہے آپ کو ریسیو کرنے کے لیے. جو ہی آپ اس دائرے سے باہر نکلتے ہیں وہ آپ کو ہڑپ کر لیتا ہے. اب خوش قسمت ہے جو لوٹ آتا ہے. لوٹ آنا بھی خوش قسمتی ہے. میں آپ کو بتاؤں، میرے جیسے بڑے گناہ گار لوگ اگر ہم چلے جائیں ایک راستے سے باہر نکل جاتے ہیں، ہم پھر لوٹ آئیں، یہ بھی بڑی خوش بختی کی علامت ہے کہ ہم لوٹ آئیں اور ہم کہیں کہ یا اللہ ہم نے رجوع کیا. اس سے پہلے کہ ہم جسم کی دنیا سے واقعی کامل طور پر رجوع کر جائیں، کیوں نہ ہم نظریاتی طور پر اللہ سے رجوع کر لیں اور معافی تلافی کریں کہ یا اللہ جی ہمیں واقعی آپ کا اتنا ڈر نہیں تھا، ہم کہتے ضرور تھے لیکن اصل میں ہم معاشرے کو مانتے تھے. آپ نے تو حکم یہی دیا تھا کہ مومنین کے لیے ان کی جانوں سے زیادہ نبی پاک علیہ السلام پیارے ہیں، لیکن یا رسول اللہ مجھے اپنی جان بڑی پیاری ہے. جب کبھی موقع آیا، وقت آیا تو میں نے اپنی جان کو عزیز تر سمجھا، اپنی اولاد کو عزیز تر جانا. میں نے اپنی جائیدادیں بنائی، مکان بنایا، لوٹ مار کیا، اور میں نے میلاد بھی منائی ہے. یا ہم اللہ کو کہیں گے ہم نے میلادیں بھی منائی ہیں لوٹ مار کر کے، کیا بنے گا بھائی؟ کہاں سے اجازت مل گئی یہ سب؟